السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 11 نشانیاں بیان ہو چکی ہیں۔ آج 12ویں ایسی نشانی جو واقع ہو چکی ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے خوارج کا ظہور یا خوارج کا فتنہ۔ منہج اسلام سے ہٹ کر کے فرقوں کا ظہور، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور خوارج پہلا فرقہ ہے اسلام سے نکلنے والا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تھے، اور جب جنگ صفین میں قرآن کریم کو حکم بنانے کا مسئلہ آیا تو یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل گئے اور ان سے بغاوت کیا، خروج کیا۔ اسی کی بنا پر ان کو خارجی کہا جانے لگا۔ ان کی تعداد تقریباً 8,000 کے قریب تھی، اور بعض تاریخی روایتوں میں 16,000 کے قریب بھی بتائی گئی ہے۔ کوفہ کے قریب یہ جگہ تھی جس کا نام حرورہ تھا، وہاں یہ چلے گئے تھے، اور وہاں جانے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے ان کو حروری کہا جانے لگا۔ تو خوارج اسلام کا سے نکلنے والا سب سے پہلا فرقہ ہے یہ۔ اس کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت ہی میں ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن ذوالخیسرہ نامی ایک شخص جو منافقین میں سے تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت کی تقسیم میں 2 مرتبہ اعتراض کیا۔ اسی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَن يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ ایک بار غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کرنے پر اس نے اعتراض کیا اور کہا، اے عدل یا محمد فإنك لا تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لو کیونکہ تم عدل نہیں کر رہے ہو۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ نے کہا اسے چھوڑ دو، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی صلات کو ان کی صلات کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو پہلی بار اس نے اعتراض کیا تھا جنگ حنین میں، جب آپ کو فتح ملی اور مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے تھے، تو اس میں اس نے اعتراض کیا تھا۔ اور دوسری بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے سونے کے کچھ سکے ہمارے نبی کی خدمت میں بھیجی، جنہیں آپ نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس وقت اس منافق نے بات کہی تھی، اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کہی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تأمنوننی وانا امین من فی السماء، تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے ہو جبکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا میں امین ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھ پر دین بھیجا، شریعت نازل فرمائی، قرآن اتارا، وحی اتاری، میں اللہ کی نظر میں امین ہوں، مامون ہوں، اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے۔ آپ ذرا غور کریں، مکہ کی مشرکین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، لیکن یہ خوارج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور آپ کی تقسیم پر انہوں نے اعتراض کیا اور آپ کو امین نہیں سمجھا۔ پھر آپ نے کہا، یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، صبح اور شام آسمان سے خبر میرے پاس آتی ہے اللہ کی طرف سے، ویلک، تیرے لیے بربادی ہو، اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، کیا میں زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ ثم ولى الرجل، پھر یہ آدمی پیٹ پھیر کر کے جانے لگا۔ تمہارے بھی نے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن مار دوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ الا یصلی، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ثم قال، پھر ہمارے نبی نے فرمایا،
इन्नहु मन यखरुज मिन ज़िदी हादा कौमुन यतलून किताबल्लाह ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहम मिन रमिया लइन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद व समूद। ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत। आपने फरमाया कि इसकी पुष्ट से ऐसी कौम निकलेगी जो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत तो ज़रूर करेगी। बाद रवायतों के अंदर रतबा का लफ्ज़ आया हुआ है, यानी तिलावत बहुत अच्छी करेंगे, तरोताज़ा तिलावत होगी उनकी, लेकिन उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। यानी कुरान सिर्फ तिलावत करेंगे, कुरान के मानी और मतालिब को, मफहूम को नहीं समझेंगे। इसीलिए आप देखें कि जो खवारिज हैं उनके यहाँ बड़ी जहालत है। कुरान वो याद करते हैं, तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, और हदीसों के भी वो हदीसें जो उनके अक़ीद और मनहज के मुवाफ़िक़ हैं उसको मानते हैं, बाकी और हदीसों का इनकार कर देते हैं लोग। तो कुरान की तिलावत करेंगे, ज़रूरी है, बड़ी बातें करेंगे ये, लेकिन उनकी बातों के अंदर खुशू और खुजू नहीं होगा, या इस तरीके से वो मानी और मतलब को कुरान का नहीं समझेंगे। इस तरीके से तिलावत करने पर इक्तफ़ा करते हैं और दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। अगर मैं इन्हें पा जाऊं तो उनको वैसे ही हम कत्ल करेंगे जैसे आद व समूद को कत्ल किया गया। तो ये खवारिज इस्लाम में निकलने वाला सबसे पहला फ़िरक़ा है, और इनको खवारिज सबसे पहले उन लोगों को कहा गया जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात में थे, लेकिन उन्होंने उनके ख़िलाफ़ खुरूज किया। लिहाजा जो भी इमाम वक्त के ख़िलाफ़ बगावत करे, हुक्मरानों और मुसलमानों को काफिर करार दे और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को जहन्नमी करार दे, ऐसे लोगों को खारजी कहा जाता है। ये खुरूज किसी भी दौर में हो, इस अक़ीदे के मानने वाले किसी भी दौर में हो, जिस दौर में भी ऐसे लोग पाए जाएंगे जिनका अक़ीदा वही होगा जो खवारिज का है, जिनकी निशानियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बयान की हैं, और सबसे ज़्यादा निशानियाँ आपने जिस फ़िरक़े के बारे में बयान की वो खवारिज ही का फ़िरक़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, मुसलमानों को की तकफ़ीर करते हैं, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खुरूज व बगावत करते हैं, ज़मीन के अंदर फितना व फसाद फैलाते हैं, और अमन व अमान को बर्बाद करते हैं, और इनके आतंक से, इनकी दहशत गर्दी से कोई महफूज नहीं रहता है, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो काफिर हों। तो इसलिए इनका सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इनके बारे में हदीस के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लिहाजा उनका जो भी नाम हो और किसी भी दौर के अंदर ये लोग पाए जाएं, उनको खवारिज कहा जाएगा। जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खारजी का नाम हर उस शख्स पर मुंतबिक होता है जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज करने वालों के अफ़आल, अक़वाल और नज़रियात व अक़ायद को अपना ले। हर वो शख्स जो कुरान और सुन्नत को फ़ैसला कुन शरीयत व कानून मानने से इनकार करे, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब को काफिर करार दे, ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खुरूज व बगावत का हुक्म दे, कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब को हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे, ऐसे अक़ायद और नज़रियात रखने वाले खारजी कहलाते हैं। उनका ताल्लुक़ किसी भी दौर से हो। ऐसा नहीं कि खवारिज सिर्फ हुए हैं जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज व बगावत किया। जो भी हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज करेगा, मुसलमानों की तकफ़ीर करेगा, कत्लेआम करेगा, मुर्तकिब कबीरा को जहन्नमी करार देगा हमेशा हमेश के लिए, ऐसे तमाम लोगों को खवारिज कहा जाएगा, उनका जो भी नाम हो। तो खवारिज ये हर दौर के अंदर हो सकते हैं और हर दौर के अंदर पाए भी जाते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुल ख़ुवैसरा नामी शख्स पहला शख्स था खारजी, और उसके बाद आखिरी शख्स होगा जो बैतुल्लाह को हदम करेगा या बैतुल्लाह को गिराएगा, वो आखिरी शख्स होगा। और ये दज्जाल का साथ देंगे। जब दज्जाल निकलेगा तो ये मुसलमानों का साथ रहने के बजाय दज्जाल का साथ देंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कितने नुकसानदेह हैं और कितने इस्लाम के लिए नुकसानदेह हैं। आप इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खवारिज उनको क्यों कहा जाता है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबब तो ये है
کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے سے، خروج مانے ہوتے نکلنا، بغاوت کرنا، ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے کی وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام سے خروج کر جانے کی وجہ سے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی دین سے نکل گئے، وہ دین سے خروج ہو گیا ان کا، نکل گئے، اس لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین، صحابہ تابعین اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے منہج کو اپناتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے یا منہج ہے، قول ہے کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جبکہ ان کا قول یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ، بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ سلف صالحین کا قول یہ ہے، جو جس پر اجماع ہے سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اگر شرک کرتا ہے اور اس نے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ شرک کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں، جیسے رشوت لینا، سود لینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یعنی اگر اس نے توبہ نہیں کیا سچی، اگر توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا، اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا لیکن اس نے شرک نہیں کیا تھا لیکن بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے توحید کی بنا پر اور اس کو جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو ان گناہوں کی اسے سزا دے، اور سزا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر کے آئے۔ یہ سلف صالحین کا قول ہے، ان کا اجماعی مسئلہ ہے یہ۔ لیکن خوارج اس مسئلے میں سلف صالحین کا اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو ان کا قول ہے یہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کے عقیدے سے خروج اور بغاوت ہے، اس لیے بھی ان کو خارجی کہا جاتا ہے یا خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کی بڑی نشانیاں ہیں، ان کی بڑی پہچان اور علامتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ جس فرقے کی نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ خوارج کا فرقہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ، اور ہر شخص کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے زمین میں سب سے زیادہ فسادی یہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ یہ نقصان دہ ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ان کی نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ ان کی ایک بڑی نشانی تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو جیسے مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی بنا پر انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے جو متشدد اور غالی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات کہی تھی کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے جب آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لی تھی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ان کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ جو بھی ان کے منہج پر نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جن کی شر اور گمراہی سے، فساد سے اللہ کے رسول محفوظ نہ ہوں، صحابہ کرام محفوظ نہ ہوں، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، تو پھر حکمراں اور عام مسلمان کی کیا حیثیت ہے جب انہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا، جبکہ صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، تو پھر ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو جیسے روافض صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی وہ صحابہ جو جنگ جمل یا جنگ صفین میں شریک ہوئے، ایسے تمام صحابہ کرام کو یہ کافر کہتے ہیں، جہنمی قرار دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھی کافر کہا انہوں نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، خوارج کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو منزلے کے درمیان نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ معتزلہ جو عقل پرست لوگ ہیں، لیکن آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ عقیدہ سراسر یا یہ قول سراسر باطل ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، صحابہ تبع تابعین کے مسلک اور ان کے منہج اور عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، یہ باقاعدہ واجب سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلم حکمراں ہیں اگر ان سے ظلم صادر ہوتا ہے
یا ان سے فسق صادر ہوتا ہے تو ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ اور منہج ہے. جیسا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا. حالانکہ خروج و بغاوت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا. اور اس سے پہلے تفصیلات آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہیں اس کے تعلق سے، پھر اس کے اعادہ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. بہرحال کبھی بھی خروج کے اندر بھلائی نہیں رہی ہے. جب خروج ہے یہ تو خروج میں بھلائی کبھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے یہ حرام ہے شریعت کے اندر. ہمیں صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کے لیے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا سوائے نقصان اور فساد کے علاوہ پوری تاریخ اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ کبھی بھی خروج سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. چوتھی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے، انہیں قتل کر دیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. کافروں کا قتل کرنا بھی حرام ہے، لیکن آپ ان کی دشمنی اور عداوت دیکھیے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن کافروں کو چھوڑ دیں گے. میں نے بتایا کہ کافروں کا قتل کرنا بھی حرام ہے. یہ ناحق قتل ہے، اور ناحق قتل یہ جرم ہے شریعت کے اندر، بڑے گناہوں میں سے ہے یہ. ہمیں غیر مسلموں تک دین اسلام کی دعوت دینا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھی معزت کے ساتھ، اچھے اخلاق سے، اور اسلام کے تعلق سے یا مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا ہے. ان کو قتل کرنا، ان کے مالوں کو لوٹنا، ان پر ظلم کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جب شریعت کے اندر جانوروں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ایک انسان پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ پانی بہانا شریعت کے اندر حرام ہے تو کسی کا خون بہانا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے یہ قتل کرنا، کسی پر ظلم کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، سنگین جرم ہے. پانچویں نشانی یہ ہے کہ دین اور عبادت کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم شیء ولا صیامکم الی صیامہم شیء. یعنی قرآن پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے کہ تمہارا پڑھنا ان کے پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا، اور تمہاری نماز روزے بھی ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا. بہت زیادہ تکلف سے کام لیں گے اور غلو سے کام لیں گے، تشدد کریں گے، اور یعنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے. وہ غلو سے کام لیں گے، اور غلو شریعت کے اندر حرام ہے. انہیں اپنی عبادت پر بڑا فخر بھی تھا اور بہت زیادہ تعجب، اور وہ انہیں جو بھی دیکھتا ہے، خاص طور سے صحابہ کے زمانے میں جو خوارج تھے سب ان کے اوپر تعجب کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کی عبادت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی قوم کے پاس گیا کہ عبادت میں ان سے زیادہ محنت کرنے والا میں نے نہیں پایا. ان کی پیشانیوں پر پھوڑے ہو گئے تھے زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے. ان کے ہاتھ اونٹ کے گھٹنوں کے طریقے سے ہو گئے تھے، یعنی زمین پر رات رکھے اس طریقے سے ہاتھ ان کے موٹے ہو گئے تھے. یہ ہتھیلی ایسی جو گھٹنے ہیں، گھٹنے بھی ان کے جو ہے یعنی کیا نام ہے سخت ہو گئے تھے، اور ان کی آنکھیں پیلی ہو گئی تھیں زیادہ جاگنے کی وجہ سے. تو یہ سب ایک شیطان کا ہتھیار ہے جو ایسے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. دین کے اندر غلو جائز نہیں. ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے بیویوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اور سچا مسلمان وہی جو سب کا حق ادا کرتا ہے. رات بھر جاگنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا اور اپنے آپ کو عذاب دینا یہ دین نہیں ہے. یہ غلو شریعت کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے. غلو کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. غلو سے بچو. دین میں غلو اور بیجا سختی اور تشدد کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. ہلک المتنطعون، تشدد کرنے والے، تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے. دین بہت آسان ہے. دین سختی کا نام نہیں ہے. دین اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب دے، تکلیف دے، پریشان کرے، راتوں کو نہ سوئے اور کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، ایسی شکل بنائے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے. یہ ساری چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں. یہ سب شیطان کا حیلہ اور مکر ہے. اور یہ خشوع و خضوع بھی اسے نہیں کہا جاتا ہے. خشوع و خضوع وہ ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہو. جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو اسے خشوع و خضوع نہیں کہا جا سکتا. نمبر 6، وہ ساری حدیثیں جو ان کے فہم کے خلاف ہیں، ان کے منہج کے خلاف ان کا انکار کرتے ہیں. صرف انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں حدیثوں میں سے جو قرآن کے موافق ہے. اسی لیے وہ رجم کے قائل نہیں ہیں.
رجم کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کرنا یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے. پہلے تھا آیت، اللہ نے حکم باقی رکھا لیکن آیت منسوخ کر دی، تو یہ اس کے قائل نہیں ہے. ایسے ہی خالہ اور پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ خالہ اور پھوپھی کا نکاح یہ قرآن میں نہیں حرام کیا قرار دیا گیا، حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. تو ہر وہ چیز جو حدیث کے اندر ہو اور قرآن میں نہ ہو اس کا انکار کرتے ہیں لوگ. وہی حدیث مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگا. تو انہوں نے حدیث کے انکار کی بنیاد انہی لوگوں نے ڈالی ہے، خوارج نے. ان حدیثوں کا انکار کر دیا جو قرآن کے موافق نہیں ہے، حالانکہ دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور دونوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے. کچھ باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتائیں، آپ نے اپنی زبان میں لوگوں کو بتایا. دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں، دونوں حجت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. تو لہذا دونوں اللہ کی طرف سے، بس فرق صرف یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث صحیح ہونی چاہیے اور اس کا معنی اور مفہوم وہ ہو جو سلف صالحین نے لیا ہے. اگر حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی مفہوم ہم غلط لیتے ہیں تو یہ گمراہی ہے، اور اگر حدیث ضعیف ہے، موضوع منکر ہے، تو وہ قابل حجت نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. تو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے رجم ان کے یہاں نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئیں قرآن میں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. گدھا ان کے یہاں حلال ہے، کیونکہ گدھا قرآن میں حرام نہیں قرار دیا گیا، حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے بھی ان کے یہاں حلال ہے. چور کے ہاتھ بغل سے کاٹتے ہیں، ان کے یہاں چوری کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے، کیونکہ چوری کا نصاب قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا. چھوٹی موٹی چیز بھی کوئی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، جبکہ نصاب تک پہنچے تب ہاتھ کاٹا جائے گا. اور ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے ہتھیلی سے، وہ لوگ کیا نام ہے یہاں بغل سے ہاتھ کاٹتے تھے، یہاں سے. جی ایسے ہی حائضہ عورتوں پر صلاۃ و صوم دونوں کو فرض قرار دیتے ہیں. حیض اور نفاس والی عورت شریعت کے مطابق روزہ رکھے گی، بعد میں روزے کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی. لیکن یہ لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے جب روزے کی قضا کرے گی تو نماز کی بھی قضا کرنا اس کے لیے ضروری، حالانکہ سراسر حدیث کے خلاف ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کے ہاں اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو طوال کا باعث ہوں گی اگر تمام باتیں ہم بیان کریں. بہرحال یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ وہ تمام باتیں جو صحیح حدیثوں کے اندر ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہیں، تمام باتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں لوگ، کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو قرآن ہی میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جا بجا. لہذا سچی بات یہ ہے کہ جو حدیث نہ مانے وہ قرآن بھی نہیں مانتا. ایسی ساتویں جو ان کی علامت ہے کہ حکمرانوں اور علماء پر عیب لگانا اور انہیں گمراہ قرار دینا، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان پر الزام اور عیب لگانا، ان کی غیبتیں کرنا، عوام کے اندر ان کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی باتیں مشہور کرنا، یہ سب خوارج کی پہچان ہے. کیونکہ علماء ہی رد کرتے ہیں، لہذا وہ لوگوں کو علماء سے دور کر دیں گے تو انہیں اپنی جہالت کو پھیلانے کا موقع مل جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں خوارج کے اندر نہ کوئی محدث پیدا ہوا، نہ ہے کوئی قرآن کا مفسر پیدا ہوا، اور نہ ہی آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام کی کوئی خدمت ان کے طرف سے کبھی نہیں ہوئی ہے، نہ مسلمانوں کی کبھی ہوئی ہے. تو سب سے زیادہ یہ نقصان دہ. تو علماء سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، کیونکہ جو علماء حق ہے وہ سمجھتے ہیں قرآن کی آیتوں کا معنی اور مطلب، حدیثوں کا معنی اور مطلب سمجھتے ہیں، لہذا وہ علماء سے دور رکھتے ہیں کہ علماء سے دور رہیں گے تو پھر یہ لوگ ہم جیسا چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے. اسی لیے علماء کی مجلسوں سے دور رکھتے ہیں. ان کو حیض و نفاس کے علماء کہتے ہیں حکومت کے علماء ہیں یہ، حکومت کے علماء. حالانکہ ان کی جو تعریف کرے ان کی حکومت کی تو اس کو حکومت کے علماء نہیں کہیں گے، لیکن جو کتاب و سنت کے موافی جو حکومت ہے اس کے مطابق اگر ان کی تعریف کرے تو کہتے ہیں حکومت کے علماء ہیں یہ چاپلوس ہیں، درباری علماء ہیں، درباری ملا ہیں. اس طرح کے الزام تراشیاں لوگ کرتے ہیں، اور یہ صفتیں آج بہت ساری جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اخوان مسلمین ہے یا جو بھی ان سے جو ہے متفق ہیں، ان سے جو ان کی فکر سے متفق ہیں،
ان کا جو بھی نام ہو، جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی اس طرح کی بدگمانیاں علماء کے تعلق سے پھیلاتے ہیں کہ علماء سے دور رہیے، علماء کے ساتھ نہ جائیے، یہ سب حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ سب مسئلے مسائل کے علماء ہیں، اور یہ درباری علماء ہیں، درباری ملا ہیں، اس طرح کہہ کر کے علماء سے بدگمانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں۔ تو جب علماء سے دور ہو جائیں گے تو ان پر کنٹرول آسان ہو جائے گا، اسی لیے وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ خوارج کی پہچان ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے، تو یہ بھی ان کی ایک پہچان تھی۔ ایسے ہی جو وعید کی آیتیں نمبر 8، بہت سارے ان کی پہچان علامات ہیں۔ جو وعید کی آیتیں ہیں ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، اور جو آیتیں جن میں بشارت دی گئی ہے، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ان کے ہاں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ان آیتوں کو نہیں بیان کرتے۔ وہی آیتیں لیتے ہیں جن میں وعید کی آیتیں، جہنم کی دھمکی دی گئی، عذاب کی دھمکی دی گئی، یا انتقام کی دھمکی دی گئی۔ جو آیتیں خوشخبریوں سے متعلق ہیں ان آیتوں کا ان کے ہاں کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان آیتوں کو بیان کرتے۔ اور تمام آیتیں جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں، ان کو لا کر کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ تو بہت ساری ان کی جو ہے نشانیاں ہیں، بہت ساری ان کی علامات ہیں۔ میرا اس موضوع پر ایک درس بھی ہے، موضوع بہت جب یہ داعش کا بڑا زور تھا اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے، تو اس وقت میں نے ایک یہاں ماہانہ پروگرام میں موضوع رکھا تھا، خوارج کون، اور ان کے سارے جو علامات ہیں کتاب و سنت کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، وہ میں نے وہاں پر جو ہے بیان کیا تھا۔ تو ان کو اگر آپ اس محاضرے کو، درس کو سنیں گے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہے معلوم ہوگی، اور یوٹیوب پر بھی وہ درس اپلوڈ ہے۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے خوارج ہیں، اور خوارج کی جو علامات ہیں جن کے اندر بھی پائی جائے وہ خارجی ہوگا۔ وہ اپنا نام جو بھی رکھے، خارجیوں کو یہ نام پسند نہیں ہے، لیکن نام الگ رکھ لینے سے اگر انسان کے اعمال اور اوصاف وہی ہیں تو وہ اس کو وہی کہا جائے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں، شراب ہی رہے گی، حرام ہے وہ۔ سود کا نام فائدہ رکھ دیں، اور کچھ انٹرسٹ رکھ دیں، جو بھی نام رکھ دیں، وہ سود ہی ہے، ربا ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو خارجی کہلانا پسند نہیں کرتے، اور اپنا نام ہمیشہ یہ لوگ الگ رکھتے ہیں۔ جیسے روافظ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ روافظ ہے۔ روافظ انہوں نے صحابہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، دین کا انکار کر دیا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام کو بھی کافر قرار دیا ان لوگوں نے۔ تو روافظ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور رافضی کہلانا پسند نہیں کرتے۔ تو وہ جو بھی اپنا نام رکھیں، ہمارے ملک کے اندر اہل سنت والجماعت وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت اور خرافات جن کا مشغلہ ہے، شرک اور کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حالانکہ نہ مسلمانوں کی جماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت جو صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی، صحابہ تابعین طبع تابعین، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی تمام عبادات کے اندر دیکھیے، پوری زندگی ان کی ولادت سے لے کر کے وفات تک بدعت خرافات کے اندر گزرتی ہے، شرک کے اندر گزرتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو نام رکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت تھوڑی ہو جائے گا۔ اس لیے اوصاف ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، عقیدہ اور منہج ہوتا ہے لوگوں کا، تب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کس منہج پر ہے اور آدمی کیسا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات کا جو بھی حامل ہو اسے خوارج کہا جائے گا، اور جو حدیث کے اندر نشانیاں بیان کی گئی جس کے اندر پائی جائیں گی وہ خارجی ہوگا۔ آج کے دور میں جیسے داعش ہے، القاعدہ ہے، طالبان ہیں، بوکو حرام ہے، النصرہ ہے، مصر کی جماعت التکفیر والہجرہ ہے، یہ سب کے عبادیہ ہیں۔ عبادیہ ان کی تو باقاعدہ حکومت ہے عمان کے اندر۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب کے سب خارجی ہیں، خوارج ہیں۔ ان کا نام جو بھی بہت ساری جماعتیں اور بھی ہیں جو مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہیں، آپ جو کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں وہ علامتیں جن کے اندر بھی پائی جائیں وہ خوارج ہوگا۔ کسی کے اندر کم ہو سکتی، کسی کے اندر زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب کے سب خوارج ہی کہلائیں گے۔ خوارج کے بارے میں حکم علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء جو ہے
انہیں یعنی بلکہ علماء کی اکثریت سمجھ لیجئے انہیں فاسق اور فاجر اور باغی مانتے ہیں، اور انہیں کافر نہیں مانتے، جبکہ علماء کی ایک جماعت ان کے تکفیر کی قائل ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ انہیں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور کے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ان کو پر کفر کا حکم لگاتے تھے۔ اور قرآن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جائیں گے، خروج کر جائیں گے۔ تو ظاہر بات جب انسان دین سے نکل گیا تو پھر وہ دین میں باقی نہیں رہا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، اگر مجھے یہ لوگ مل جائیں گے تو عاد و ثمود کے طریقے سے ہم ان کو قتل کریں گے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا انہم کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کو کتے ہیں جہنمیوں کے، یعنی جہنم کے اندر لوگ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے جو نصوص ہیں اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ کیا نام ہے، یہ کافر لوگ ہیں جو صحابہ کی تکفیر کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو مسلمان کو کسی کو کافر قرار دے تو کہنے والا اگر جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کلمہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے جو ہے یہ جو عقائد ہیں اور جو ان کا منہج ہے وہ جن کے اندر بھی پایا جائے گا وہ سب کے سب انہیں جو ہے خارجی کہا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا انہم شر الخلق والخلیقہ، سب سے بری مخلوق ہیں لوگ۔ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بری مخلوق ہیں۔ ایک حدیث فرمایا شر قتلہ قتلوا تحت ادیم السماء، ان کے بارے میں کہ زمین کے نیچے سب سے برے جو مقتول ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ خوارج کے بارے میں فرمایا، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ان کو قتل کرے گا، اور سب سے برے وہ لوگ ہیں یہ لوگ جن کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر دجال کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ، دجال کے ساتھ ہوں گے، دجال کا ساتھ دیں گے جب دجال نکلے گا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایسے ہی سب سے آخری جو ان کا شخص ہوگا جو کعبے کو ڈھائے گا، جو سدیہ جسے کہا گیا ہے، جس کی پستان جو ہے ابھری ہوئی ہوگی، تو یہ آخری شخص ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر سمجھیے کہ قیامت بھی قائم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یعنی خاتمہ سب کا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ خوارج کا ظہور یا خوارج کا فتنہ یا اسلام سے ہٹ کر کے مختلف فرقوں کا ظہور، یہ وہ نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔